السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہم دیکھیں گے جو کہ صحیح بخاری کی 2 احادیث ہیں اور 2 سنن ابن ماجہ کی حدیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار کا بندہ، عمدہ ریشمی چادروں کا بندہ، سیاہ کملی کا بندہ تباہ ہو گیا کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے، اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نہ کرے۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ درہم و دینار کا بندہ کہ وہ جب اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ صحیح عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کی حرص جو ہے نا وہ مال کی وہ نہیں کبھی بھی پوری ہو سکتی۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اگر ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر تھوڑا سا مال ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ تھوڑا سا ہو جائے، اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، بس جو بھی بندہ ہے نا، ہم جس کو بھی آج دیکھتے ہیں نا وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ ہو جائے، بس زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ تو یہ کہ انسان کو یہ جو ہے نا وہ دل کا غنا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پہ بھی راضی رہنے والا جو ہے نا وہ بنا دے، اور ہمیں دل کا غنا جو ہے نا وہ عطا فرما دے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں نا اس پہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنو اپنی جانیں بچاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے جب خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف کام ہوتے دیکھے تو تم نے اسے منع کیوں نہ کیا؟ تو جب اس سے کوئی جواب نہ دیا جا سکے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کو جواب سکھائے گا، اور وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیرے رحم کی امید رکھی اور لوگوں کا خوف کیا۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو ہے نا، اصل میں اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی انسان کی نیت میں کچھ نہ کچھ خیر جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت ہی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ قیامت کے دن بھی جن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ان کی نیتوں کا تو پتہ ہوگا نا کہ وہ کس نیت کے ساتھ دنیا میں رہتے رہے ہیں، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ان کو جو ہے نا وہ جواب جو ہے نا وہ سکھا دیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے رحم کی، بندہ کہے گا کہ میں نے تیرے رحم کی امید رکھی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ میرے پہ رحم کریں گے، اور لوگوں کا خوف جو ہے نا وہ میں نے دل میں رکھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے لوگوں کو برائی سے یا خلاف شریعت کاموں سے منع نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند درجے والوں کو جنت میں نیچے درجے والے دیکھیں گے، جس طرح چمکتا ہوا ستارہ آسمان کی بلندیوں میں دیکھا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بھی انہی میں سے ہیں، اور ان میں سب سے برتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہم کس طرح سے آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے منہ اوپر کر کے اور بڑا اس کے ساتھ حسرت کے ساتھ کہ وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو کتنی عزت کی نگاہ سے اور ایسے اوپر ہو کے مطلب دیکھتے ہیں۔
تو کتنا زیادہ مقام ہوگا کہ جنت میں جو لوگ بلند درجے والے ہوں گے تو جو ہے نا وہ کس طرح سے وہ دیکھے جائیں گے، نیچے درجے والے ان کو کس طرح دیکھیں گے حسرت کی نگاہوں سے کہ جنت، اور پھر جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو جنت ہے کہ وہ اوپر والے جو ہیں وہ اتنی زیادہ نعمتوں میں کس طرح سے عیش کر رہے ہیں، اور جب نیچے درجے والے دیکھیں گے تو آپ سوچیں کہ ان میں کس قدر دل میں حسرت پیدا ہو جائے گی کہ جو ہے نا وہ کیوں نہیں اوپر کے مقام تک جا سکے، اور وہ بھی دنیا میں جو ہے وہ نیک عمل کر لیتے کہ آج وہ بھی ان کے مرتبے پر پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کی وضاحت میں ہے، اس حدیث سے ہمیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درجات کی بلندی کا علم ہوتا ہے، اور یہ حدیث کو الشیخ البانی جو ہے نا انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا، باپ کی حیثیت سے میں نے کیسا اپنے آپ کو ثابت کیا، یا آپ لوگوں نے مجھے ایک باپ کے طور پر کیسا پایا؟ لڑکے جو ہے نا انہوں نے جواب دیا کہ بہترین باپ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی۔ قتادہ نے جو ہے وہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میں نے کوئی نیکی جمع نہیں کی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تو اسے عذاب دے گا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا، اور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر وعدہ لیا کہ چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، چنانچہ وہ ایک مرد کی شکل میں کھڑا نظر آیا۔ پھر فرمایا، میرے بندے، یہ جو تو نے سب کچھ کروایا ہے اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا۔ اور میں نے یہ حدیث عثمان سے بیان کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سلمان سے سنا، البتہ انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے کہ مجھے دریا میں بہا دینا، یا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان سے قتادہ نے، انہوں نے عقبہ سے سنا، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جو تھا نا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کفن چور تھا، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے یہ فعل جو تھا نا وہ اس لیے کیا کہ اگر اسے اصل حالت میں دفن کر دیا گیا تو قیامت کے دن اٹھتے وقت لوگ اسے پہچان لیں گے، لہٰذا جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو پھر اسے پانی میں بہا دیا گیا یا ہوا میں اڑا دیا گیا تو لوگ اسے پہچان نہیں سکیں گے، لیکن وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا، اور اس کے اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کر دی۔ وہ یہ سمجھا کہ میری راکھ کی اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، لیکن جاہلانہ غلطی کا سبب چونکہ خوف الہی تھا اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے خوف الہی کی قدر و قیمت کو ثابت کیا ہے کہ خوف الہی کی وجہ سے ہی اس جاہل کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس چیز سے ہمیں خوف الہی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور خوف الہی ہمیں کیسے نصیب ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہمیں تقویٰ سے، تقویٰ جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں خوف الہی ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ جیسے امام مالک نے کہا تھا کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے،
اور تقویٰ ہی یہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں جہاں سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے وہاں پہ نہیں ہم لوگوں نے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے نا وہ جس بھی انسان کے دل میں اگر حقیقی طور پر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خشیت الہی اور اپنا تقویٰ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں نصیب فرمائیں۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیک کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف الہی کی وجہ سے اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔